السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ عالم لوگ کہتے ہیں کہ عربی کے صحیح الفاظ ادا نہ کرنے سے مطلب بدل جاتا ہے، تو سبھی لوگ تو قاری یا حافظ نہیں ہو سکتے، تو کیا عام انسان جو وظائف، اذکار یا نماز پڑھتے ہیں تو صحیح الفاظ ادا نہ کرنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم اور ضروری سوال انہوں نے پوچھا ہے، اور اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر یا کوئی وظیفہ ہم کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارا کرنا اور پڑھنا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ ہماری کیا تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہے، کون سے لفظ کی غلطی سے کیا ہوتا ہے؟ ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے اور ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تجارت میں، کاروبار میں مشغول اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے مشق کرنے کا وقت بھی نہیں مل پاتا ہے۔ تو حتی الامکان یہ تو کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں جیسے اور ان پر جو حرکات ہے جیسے زبر، زیر، پیش، ان کے اندر ہمیں کبھی بھی غلطی نہیں کرنا، جیسے زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا یا اسی طریقے سے زیر کی جگہ زبر پڑھ دینا، تو یہ تو بالکل صریح ایسی غلطی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ کہ جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو ایک غلطی ہمیں صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش ان کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز آپ سمجھیے کہ قرآن کریم کے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود وہ صحیح ہو جائیں گے۔ جیسے سب سے پہلے جو ہے سین اور شین، صاد اور ثا، یہ جو چار الفاظ ہیں ان چاروں الفاظوں کو ہم تھوڑا سا فرق کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، ہلکا سا بھی ہم فرق کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری کوششوں پر ہماری عبادت کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ جو ہے بلا وجہ پریشان نہ ہو یا کنفیوز نہ ہو کہ ہمارا تو صحیح ہے ہی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چار الفاظ ہیں جیسے سین، اس کو پھر اس کے بعد شین، اگر اتنا آپ ادا نہیں کر سکتے اور نہیں ہوتا ہے بہت سو سے تو سین اور شین اس کو ہلکا سا تھوڑا سا فرق کر لیا کرے، ورنہ قاری تو آپ کو شین اتنا شین نکال کر کے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سین اور شین ہلکا سا اس میں فرق رکھا، اور یہ تو آسان بھی ہے۔ دوسرا لفظ آتا ہے صاد اور ثا، تو ثا میں، صاد میں، ان میں ہلکا ہلکا سا آپ فرق کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے قرآن کا جو صحیح تلفظ ہے آیات کا وہ قریب قریب صحیح ہو جاوے گا۔ اسی طریقے سے کچھ الفاظ آتے ہیں دوسرے، زال، زا، زاد اور زا۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی آپ کو ہلکا ہلکا سا فرق کر دینا ہے کہ جس سے سننے والے کو یا خود کو یوں لگے کہ ہاں میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حمزہ اور عین کے اندر، اور اسی طریقے سے تا، طا اور ہا اور ہا، ان میں تھوڑا سا آپ فرق کر دیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی ہمیں قرآن کریم کی مشق جاری رکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ 5 یا 2 منٹ نکال کر کے ہم اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب تھوڑی سی جو ہے مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے گا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق، تو اب دیکھیں یہاں پر حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ، اب ہم سے پڑھا نہیں جاتا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ، یعنی دونوں جگہ ہم نے حمزہ پڑھ دیا۔ تو اب زیادہ پریشان نہ ہو، کوشش کریں کہ ہم حمزہ نکالیں اور پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ جو ہے وہ عین ہے تو ہلکا سا فرق کریں، قل اعوذ، قل اعوذ۔ اسی طریقے سے قاف ہے شروع میں، ٹھیک ہے، تو قاف کی جگہ اگر ہم قل پڑھ رہے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنا ہے اور اس کی مشق آپ کو جاری رکھنا ہے۔ جیسے قاف ہے تو قاف پڑھے اس کو، اور اگر آپ سے اتنا زیادہ نہیں نکل پاتا ہے، ہوتا ہے یا تو عمر ہونے کی وجہ سے یا جو ہے بچپن میں ہم نے سیکھا نہیں ہے یا مشق نہیں کی ہے، اس وجہ سے جو ہے بڑی عمر ہو جانے کے بعد ہم سے نکلتا بھی نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشق جاری رکھیں گے تو ہو جاوے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ قل ہلکا سا آپ اس کو قاف اور کاف میں تھوڑا سا فرق کر دیجئے،
आगे चलिए, अल्लदी युवस्विसु फी सुदूरिन नास है ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, इसके अंदर है अल्लदी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तो यहाँ पर साद है। तो अब बाज़ लोग क्या करते हैं, फी सुदूरिन नास, सुदूरिन नास, सुदूरिन नास की जगह सुदूरिन नास, तो ये जो सीन निकलता है हमसे, तो इसको थोड़ा सा हमें पुर करना है तो स्वाद हो जाएगा। तो ये बात तो आपके सामने क्लियर हो गई कि हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे या थोड़े से अल्फाज को सही करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, नहीं निकलते और आप इसके ऊपर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिश पर ज़रूर आपको अजर इनाम अता करेगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है कि आप कुरान करीम सही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको इनाम मिल रहा है। दूसरी बात कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी की वीडियो आपने देख ली, किसी से आपने सुन लिया कि लफ्ज़ बदल गया तो फिर जो है नमाज यानी, तो इन चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही छोड़ देना, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज में कोई सूरत ही नहीं पढ़ना है, या हमें कोई जिक्र ही नहीं करना है, कोई वजीफ़ा ही नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियाँ होती है लेकिन हमें मश्क जारी रखना है, अल्लाह से कवी उम्मीद रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने वाला है। तो आपके सामने सारा मसला क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात क्या है कि हमें लफ्ज़ को बिल्कुल नहीं बदल देना है। ठीक है, लफ्ज़ को बिल्कुल नहीं बदलना है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश इनको नहीं बदलना है। जहाँ हमने खींचना था वो हमने बिल्कुल ही नहीं खींचा है। ठीक है, जैसे मद है बिल्कुल, जैसे इय्याका नअबुदु, ठीक है, तो इय्याका नअबुदु, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। बाकी ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो ज़रूर सवाल आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अच्छे से आपको हर मसले को, हर बात को अच्छे से समझा दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।